پھر زکوٰۃ کے علاوہ عبادتیں آپ دیکھو کتنی ڈیفیکلٹ. یہ تو وہ ہیں جو رکن ہیں اسلام کا. اس کے علاوہ قربانی دیکھ لو آپ. کسی دنیا میں کسی مذہب کا تہوار اتنا مہنگا ہے جتنا مسلمانوں کا قربانی والا تہوار مہنگا ہے. نہیں یار مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ, میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. ابے کوئی ہے اتنا مہنگا تہوار؟ آپ ذرا آؤ ابھی کراچی میں, یہاں بھی لوگ قربانی کرتے ہوں, کتنا خرچہ اللہ میاں کرا دیتے ہیں. یہ کون کرا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کرا رہے ہیں کیا, یا گورنمنٹ کرا رہی ہے؟ یہ اللہ میاں کرا رہے ہیں. اتنا خرچہ. ابھی کراچی میں جاؤ, ابھی ایک بکرا 35 لاکھ کا بکا ہے. میں نے کہا صرف بکرا تھا یا اس کے ساتھ بندہ بھی گیا ہے؟ میں نے بتایا نہیں, صرف بکرا بکا ہے. ہم جب سوراب گوٹ جایا کرتے تھے نا تو ہم پوچھتے تھے ہاں بھائی یہ بچڑا کتنے کا ہے؟ وہ اتنی لاکھوں میں قیمت بتاتے ہیں, 4 لاکھ. ہم کہتے ہیں صرف بچڑے کی قیمت بتاؤ, ساتھ میں اپنی مت لگاؤ قیمت. ہم نے صرف بچڑے کی قیمت پوچھی ہے, آپ اپنی بھی ساتھ میں بتا رہے ہو. کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کتنا مال ذبح ہوتا ہے. اتنا مہنگا تہوار. جتنے بھی مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کے تہواروں پہ ہونے والے خرچے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو, اور مسلمانوں کی بقرعید کے خرچے کو ایک پلڑے میں رکھو. یہ ایک پلڑا سارے مذاہب کے ہونے والے خرچوں پہ کیا ہے؟ بھاری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے. حج دیکھ لو, حج ہے آسان ہے مشکل ہے؟ ٹھیک ٹھاک مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. یہ جو یہاں ہوتے ہیں نا حج پہ جا رہے ہیں, تفریح نہیں ہے بھائی. کتنا VIP حج ہو, میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا حج میں لازم. ہو نہیں سکتا کہ آپس میں لڑے نہیں, حج پہ جائیں اور لڑے نہیں آپس میں. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں جب جاؤ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا ٹینشن ہوگی, لوگ تھکیں گے, اور تھکاوٹ اور ٹینشن میں انسان خوش رہتا ہے یا ٹینشن دیتا ہے؟ ٹینشن کے بارے میں اصول یہ ہے کہ لوگ پارسل کرتے ہیں کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو کیا کرو؟ پارسل کرو. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں مفتی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی جس بندے سے میں نے قرضہ لیا ہے شام کو واپس لینے کے لیے آ رہا ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. آپ کے سر پہ اگر کوئی بوجھ رکھا ہوا اٹھا کے دوسرے کے بوجھ پہ سر پہ رکھ دو, کیا ہو جائے گا؟ وہ بوجھ ختم. میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کہہ رہے کیسے پارسل؟ میں نے کہا جب آئے تو کہہ دینا کہ نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی تھی کس کو ہونا شروع ہو جائے گی؟ آسان. یہ کرنے کا کام نہیں, یہ ایسے ہی ہے. یہ قرضہ لے کے جو مر گیا نا اس کی بخشش نہیں ہے, شہید کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن میرا مقصد ایسے واقعات بتانے سے ہوتا ہے کہ قرضے دیتے کیوں ہوں. اس زمانے میں قرضہ دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کر دینے والا اس سے بڑا بیوقوف, اور جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بیوقوف, دونوں سے بڑا بیوقوف. خیر, تو حج کتنی مشکل عبادت ہے, کتنی مشکل عبادت ہے. شوق سے جاتے ہیں حج پہ, پھر رمی کے وقت کہتے ہیں مفتی صاحب کسی کو وکیل بنا دیں, مفتی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, کسی کو یہ کر دیں, یہ سارے ارکان کو دوسرا ادا کر لیں, ہم ادھر بیٹھ کے پیڑے کھائیں. اور خرچہ کتنا ہوتا ہے حج پہ. عبادت جسمانی مشقت تو الگ ہے. دنیا میں کسی قوم کی عبادت پہ, ان کے مذہبی عبادتوں پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے, پوری زندگی کی جمع پونجیاں ایک حج پہ لگا دیتے ہیں لوگ. کر کیا رہے ہیں وہاں جا کے؟ بیت اللہ کا طواف. یہ نہیں کہ وہ کوئی بالوشاہی بٹ رہی ہے وہاں پہ, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, نہ. بیت اللہ کا طواف, صفا مروہ میں دوڑ لگانا ہے, صحیح کرنی ہے اور کنکریاں مارنی ہے. اس کام کے لیے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اتنی بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے. بس کرنا کیا ہے؟ یہ کام کرنا ہے. اور واپسی پہ پروٹوکول کیا مل رہا ہے؟ ٹرین کرا کے آؤ واپس. ہے بھائی, یا تو ہوتا ہے نا کہ جب اتنا کچھ آپ نے کیا, 25-30 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے, اللہ کے گھر میں مہمان بن کے گئے. حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. کتنی قربانی دی, اپنا لباس اتار لیا. لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی کے عادی ہوتے ہیں, کبھی زندگی میں ایسا کپڑا نہیں پہنا ہوتا انہوں نے, لیکن پرسنالٹی اللہ کہتے ہیں ایک طرف رکھ کے آؤ. بادشاہ بھی آئے گا تو 2 کپڑوں میں آئے گا, وزیر بھی آئے گا 2 کپڑوں میں آئے گا, کوئی آفیسر ہوگا وہ بھی 2 کپڑوں میں. اللہ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی رکھ کر آؤ وہیں پہ. 2 چادریں باندھ کے آپ گئے, دھک کے کھائے, آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا, اور اتنی محنت مشقت کے بعد آپ کو صلہ کیا گیا. کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ ٹنڈ ہے بھائی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ.
ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ عمرے پہ تھا، عمرہ کیا اس نے، انڈیا کے تھے وہ، کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بڑے بال تھے ان کے، کہہ رہے ہیں میں ابھی ٹنڈ کراؤں گا تو میری تو منگنی ہونے والی ہے، میں ٹنڈ کراؤں گا تو میری کیا ہونے والی ہے؟ منگنی۔ میں نے کہا نہیں ہونے والی، اس کا مطلب آپ کی منگنی نہیں ہونے والی۔ میں نے کہا ٹنڈے کو کوئی بھی نہیں دیتا، ذہن میں رکھ۔ کہہ رہے ہیں کیا کروں پھر؟ میں نے کہا قصر کر لے بھائی، اس کی گنجائش ہے 1 انچ بال کاٹ لے۔ کہہ رہے نہیں میں اگر ٹنڈ کرا لوں، میں نے کہا ثواب ملے گا، بیوی نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھنا، ثواب ملے گا، منگیتر نہیں ملے گا۔ ٹنڈ تو بڑی آزمائش ہے بھائی، آزمائش ہے، بالوں سے تو حسن ہے انسان کا۔ ایک ٹنڈ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، جب عمر ہو جاتی ہے تو ٹنڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی مشکل عبادت، 25-30 لاکھ خرچ بھی ہوئے ہیں بھائی، محنت بھی کی، بیگم سے پھڈے بھی برداشت کیے، آپس میں کنٹرول بھی کیا اپنی جسم پر۔ واپسی پہ اللہ کہتا ہے واپس جاؤ سر پہ اس طرح چلے، پرسنالٹی بالکل ایک طرف۔ خدا کی قسم آسان عبادت نہیں ہے، مشکل عبادت ہے۔ کمپیئر کر رہا ہوں میں دوسرے مذاہب سے، پھر اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے۔ آج کل ڈاکٹر لوگ بہت مشورے دیتے ہیں، فاسٹنگ 2 میل کے درمیان گیپ رکھا جائے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیچ میں کافی پیتے رہو، حالانکہ کافی پینے کی اجازت ہے، پانی پینے کی اجازت ہے۔ کتنے لوگ ڈاکٹروں کے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں؟ خود ڈاکٹر نہیں عمل کر رہا ہوتا، ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کرنا چاہیے لیکن بہت مشکل کام ہے۔ سگریٹ بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر، اور برگر بھی کھا رہا ہوگا، پیزے بھی کھا رہا ہوگا، سارے کام ڈاکٹر صاحب، سوائے ان ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو سارے کام کر رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ کیوں؟ آسان کام تھوڑی ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے آدمی، کھانا نہیں چھوڑتا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے، مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، کھاتے ہوئے مرتے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ جب مرنے لگتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش نہ کھاتے۔ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی عبادت ہے کہ آپ پورا مہینہ کھانا پینا چھوڑ دو ہیں رمضان میں پورا؟ اور میں تو یہاں پہ حیران ہوں بھائی، آپ لوگوں نے جون جولائی میں روزے کیسے رکھے ہیں؟ 10:15 ساڑھے 10 بجے تو یہاں افطار ہو رہا ہے اور 3 بجے سحری بند ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آسان کام ہے یہ، 3 بجے آپ نے سحری ختم اور 10:30 بجے 10:15 بجے افطار کر رہے ہو آپ، اور پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم صرف 3 بجے تک کا، اس میں نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، فجر بھی ہے۔ یہ آسان کام تھوڑی ہے، 1 مہینہ کنٹینیو یہ فاسٹنگ ہوتی ہے، جس میں نہ کافی ہے، نہ نسوار ہے، نہ پان ہے، نہ گٹکا ہے، نہ سگریٹ ہے۔ میں تو وہی باتیں کروں گا جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو یہ ہلکی عبادت نہیں ہے، لیکن مسلمان رکھتے ہیں، اکثریت رکھتی ہے روزہ۔ تو میں یہ کیوں آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں؟ میں یہ مثالیں یہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ مذہب کی موٹیویشن سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے مذہب کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ مذہب انسان سے وہ کام کرا دیتا ہے جو قانون نہیں کرا سکتا، جو لا نہیں کرا سکتا۔ مذہب کو ہلکا مت لو، مذہب وہ کچھ کرا دیتا ہے آپ سے۔ یہاں جب لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ مذہب کو ہلکا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نا لبرلزم بہت پھیل رہا ہے، انڈیا میں بھی پھیل رہا ہے، پاکستان میں بھی۔ یہ مولوی کو نکالو سوسائٹی سے، یہ مولانا لوگ دقیانوسی کی، یہ جنت جہنم اور حوروں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو۔ دنیا ماڈرن ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ اس طرح کی باتیں یہاں بھی ہوتی ہوں گی، ارے کیا مولانا لوگوں کے چکر میں پڑے ہو، ترقی کرو ترقی کرو۔ دیکھو، انسان کو انسان بنانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے نا، وہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ، انسان کو اخلاقیات سکھانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن چاہیے، وہ موٹیویشن قانون اور پولیس کے پاس، بولو بولو جلدی سے شاباش، نہیں ہے۔ میرا بیان نہیں ہوتا، میں تو گپ شپ لگاتا ہوں، تو اس لیے مجھے جواب چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کو انسان بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے۔ دیکھو، انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری ایک پہلو یہ ہے جس کو میڈیکل سائنس کور کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس ہماری زندگی کا وہ پہلو کور کرتی ہے جو مادی زندگی ہے ہماری۔ مادی زندگی میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
کچھ جانور ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کچھ گوشت خور ہوتے ہیں، کچھ دونوں چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو دونوں چیزیں پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ہم سبزی بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں. ہماری باڈی میں بھی آئرن بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساری چیزیں. شیر کی باڈی میں بھی سب کچھ یہی ملے گا، کیا خیال ہے؟ شیر اور گدھے میں بھی یہی سب کچھ ملے گا آپ. گدھے کو بھی آئرن بھی چاہیے، پوٹاشیم بھی چاہیے، میگنیشیم بھی چاہیے. ڈھیچو کرنے کے لیے اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو وہ ڈھیچو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا وہ. اور جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں نا وہ انسانوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے ڈاکٹر بھی تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. گائے کو میں نے گائے پالی ہوئی، ایک ڈاکٹر آئے پیناڈول کھلا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو انسانوں والی دوائی کھلا رہے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا بھائی دواؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی اینٹی بایوٹک ہیں، آگمنٹن اس کو بھی کھلائیں گے، وہ پیناڈول اس کو بھی کھلائیں گے، وہی ٹیکے ہمارے لگ رہے ہوتے ہیں، وہی ٹیکے، بس گائے کو یہ کہ گائے کے حساب سے زیادہ کھلا دیں گے، تقریباً سیم ہے. تو یہ جو پہلو ہے نا انسانی زندگی کا، میڈیکل سائنس جس کو کور کرتی ہے، یہ مادی پہلو ہے. اس پہلو کی وجہ سے انسان کو جانوروں پہ فضیلت نہیں حاصل ہے. خوب سمجھ لیں، ہمیں جانوروں پہ فضیلت اس بیس پہ نہیں ہے کہ ہم روٹی اور پراٹھے کھاتے ہیں، ہم کوفتے کھاتے ہیں، ہم چاول کھاتے ہیں. بھائی یہ تو ہماری مرغی بھی کھاتی ہے، چاول ڈالو وہ بھی کھائے گی، کوفتے ڈالو بولو وہ بھی کھائے گی، بلی کو کھلا دو کوفتہ کھا جائے گی وہ. میری اور آپ کی جو فضیلت ہے وہ اس بیس پر ہے کہ ہماری زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ روحانی زندگی، روحانی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو فرشتوں نے، شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی کو کبھی سجدہ نہیں کر سکتی. تو شیطان سے مسٹیک کیا ہوئی؟ وہ جس میٹیریل سے انسان کو بنایا جا رہا ہے اس میٹیریل کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ انسان کی روحانی زندگی پاورفل ہے بنسبت جنات کے. روحانی زندگی پاورفل ہے. وہ کیسے پاورفل ہے انسان کی روحانی زندگی؟ انسان کو اللہ نے دو راستے دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کہتے ہیں انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کو میں نے دو راستے دیے، برائیوں کا راستہ بھی اور اچھائیوں کا راستہ بھی. اپنے اختیار سے یہ اچھے راستے پہ بھی چل سکتا ہے، اپنے اختیار سے یہ برے راستے پہ بھی چل سکتا ہے. اس کے پاس دونوں ٹریک ہیں. یہ دونوں ٹریک جانوروں کے پاس نہیں ہے. گدھے کے پاس یہ دو ٹریک بولو نہیں ہے، گھوڑے کے پاس یہ دو ٹریک نہیں ہے. کبھی آپ نے اپنی بھینس کی تعریف میں کہا کہ میری بھینس بہت اچھی ہے؟ اچھی کا مطلب ہوتا ہے دودھ زیادہ دیتی ہے. اچھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گوشت اس میں بہت زیادہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اچھی. آپ نے اپنے کتے کی تعریف کی، کتا تو آپ لوگ نہیں پالتے ہو گے نہیں انشاءاللہ، کتے کے علاوہ مثال دیتا ہوں. نہیں جیسے کتا بولو تو شور میں استغفر اللہ دیکھنا ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے. خیر، تو زیادہ زور سے نہیں، اکیلے میں بات کریے اس ٹاپک پر، ہم اکیلے میں بیٹھ کے بات کریں گے. ایک آدمی کہنے لگا کہ میں گھر میں میری حیثیت یہ بنی ہوئی، جب بھی میں کتا بولتا ہوں تو میرے دماغ میں اپنا تصور آنے لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بات ہو رہی. خیر، تو کچھ لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے نا. تو ایک آدمی نے کسی دوسرے کو گالی میں کتا بول دیا. اب اس کا آئی کیو بہت تیز تھا. اس نے کہا یار کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ اب یہ گالی فوراً کیا کر دی، پارسل کر دی واپس. تو دیکھو ہم جب جانور کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ بکرا میرا بہت اچھا ہے، موٹا ہے، ویٹ اس میں زیادہ ہے، کھاتا بہت ہے، بیمار نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہو، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، کیا مطلب موٹا ہے، سب کچھ کھا جاتا ہے، بیمار نہیں ہوتا؟ نہ نہ نہ، وفادار ہے، نیک ہے، میری خدمت کرتا ہے، کما کے گھر میں لا کے ساری کمائی ماں باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. اور ماں اگر بیٹے کی تعریف کرے گی تو مطلب ہے بیوی، اپنی بیوی کے ساتھ بالکل بھی اچھا، استغفر اللہ، پھر وہ غلط باتیں میرے زبان سے نکل آتی ہیں، سوری. وہ ایک ساس نے کہا نا، کسی ساس سے پوچھا گیا کہ تمہارا داماد کیسا ہے؟ کہنے لگی ماشاءاللہ اتنا اچھا داماد مجھے ملا ہے، میری بیٹی 12 بجے تک سوتی پڑی رہتی ہے، کچھ نہیں کہتا. تو اس نے کہا اچھا تمہیں
بہو کیسی ملی؟ کمبخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے. سسٹم یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں. کمبخت 12 بجے تک سوتی رہتی ہے. اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بنا ہوا ہے, ایک لفظ مجالے کہتے اس کو. خیر, تو ہم جب کہتے ہیں انسان کی اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے, سچ بولتا ہے حالانکہ جھوٹ بولنے کی طاقت ہے, چوری نہیں کرتا حالانکہ چوری کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا اہل ایمان کی صفت بیان کی, فرمایا والکاظمین الغیظ, غصہ جاری کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی غصے پر قابو رکھتے ہیں. جہاں غصہ جاری نہیں کر سکتے وہاں ہر شخص غصہ پی جاتا ہے, لیکن فضیلت اس کی نہیں ہے. فضیلت اس کی ہے کہ یہاں آپ غصہ نکال سکتے تھے لیکن بڑے کے ادب میں, احترام میں, یا کمزور پر رحم کرنے کے لیے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں. یہ ہے انسانیت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان الگ چیز ہے, انسانیت الگ چیز ہے. انسانیت میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, انسان میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. سائنسدان جو محنت کر رہے ہیں وہ انسان کو انسان بنانے کی کر رہے ہیں, یا انسان کی مادی زندگی اچھی ہو جائے. انسانیت یہ صرف اور صرف پیغمبروں کا ٹاپک ہے, یہ مذہب کا ٹاپک ہے کہ انسان میں انسانیت کیسے پیدا کی جائے. اور انسان کو میڈیکلی انسان بنانا آسان ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھلا دو ٹھیک ہو جاؤ گے, ٹیکا لگا دو ٹھیک ہو جاؤ گے, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کو میں انسانیت لانا یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں, اور خواہشات قربان کرنا آسان کام نہیں ہے. خواہشات قربان کرنا آسان کام نہیں ہے. اب دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, انہوں نے پتہ کیا گڑبڑ کی ہے, کیونکہ مذہب ضروری تھا, چاہے وہ کرسچینٹی ہو چاہے وہ یہودیت ہو, کچھ نہ کچھ اخلاقیات کی تعلیم تو ہر مذہب میں ہوتی ہے نا. اسلام تو بھرا ہوا ہے اخلاقیات سے, اسلام کی ٹکر کا تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب دنیا نے مادی ترقی کرنا شروع کی تو آہستہ آہستہ خواہشات کی غلام بننا شروع ہو. جب آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی تو آپ خواہشات کے عادی ہو جائیں گے. میری یہ خواہش بھی پوری ہو, میری یہ خواہش بھی پوری ہو, میں یہ دل کر رہا ہے یہ کروں. اور کچھ خواہشات ایسی تھیں جو انسانیت کو تباہ کرنے والی تھیں. ان خواہشات میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب. سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ مذہب. تو کیا سوسائٹی سے مذہب کو نکالا. نکالو یار. نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ سوسائٹی میں بہت ساری غیر اخلاقی چیزیں آنا شروع, کیونکہ مذہب کی پاورفل موٹیویشن ان غیر اخلاقی کاموں کو سے آپ کو روکتی تھی. مذہب گیا تو وہ غیر اخلاقی کام سوسائٹی میں آنا شروع. وہ غیر اخلاقی کام کیا آنا شروع ہوئے؟ سوسائٹی میں زنا پھیلنا شروع ہو گیا. کیونکہ زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے. انسان نہیں رک سکتا جب تک خدا کا خوف نہ ہو. اب جب زنا سوسائٹی میں آیا, فیملی سسٹم تباہ. سب سے زیادہ عورت کے حقوق خراب ہونا شروع ہوئے. مجھے ایک بات بتاؤ, عورت کو بیوی بنا کے حق زیادہ ملتا ہے یا زنا کرنے میں ملتا ہے؟ زنا کرنے میں کوئی رائٹ ہی نہیں ہے اس کا. مرد کی خواہش پوری ہوئی, گدھے گھوڑوں کی طرح, بس ختم, ریلیشن ختم. اس کی مرضی اس کے ساتھ ریلیشن رکھے نہ رکھے. جس سے انسان حرام خواہش پوری کرتا ہے, اس کی ماں کو اپنی ماں مانتا ہے؟ بولو نا, نہیں مانتا. اس کے بردر کو بردر ان لا کہے گا؟ سسٹر ان لا مانے گا؟ اس کے اگر پہلے سے کوئی بیٹی تھی تو وہ بیٹی بنے گی, اس کی ڈاٹر ان لا بنے گی؟ کچھ بھی نہیں. اس سے عورت کے حقوق تباہ. جب بیوی بنا لیا, پہلی بات ساری زندگی کا خرچہ. اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا, بولتے کیوں نہیں, ابا بن گئے. اس کے پہلے سے کوئی اولاد تھی, وہ آپ کی اولاد بن گئی. ریلیشن زنا سے وجود میں آتا ہے یا نکاح سے؟ اور یہ ساری ذمہ داریاں کس کے کندھوں پہ آ کے پڑ رہی ہیں؟ آدمی کے, مرد کے. رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ شوہر کی. بیمار ہو رہی ہے, خرچہ, بولتے کیوں نہیں, گھبرا رہے ہو کہ ہمیں اٹھانا پڑے گا خرچہ. تمہارے باپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. سوری. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, عورت کے حقوق, اچھا مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے ہاں بیٹی کا وراثت میں سرے سے حصہ ہی نہیں ہے. باپ دینا چاہے تو دے, نہیں دینا چاہے تو نہ دے. اسلام میں یہ رائٹ ہے آپ کے پاس کہ دینا چاہو تو دو, نہیں دینا چاہو تو نہ دو. دینا پڑے گا. آپ محروم نہ بیوی کو کر سکتے ہو, نہ بیٹی کو, نہ بیٹے کو, کسی کو کر ہی نہیں سکتے آپ محروم. تو رائٹ کس میں, اسلام غیر اسلام میں ہوئے یا اسلام میں ہوئے؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اب جب مادہ پرستی آئی نا, تو سب سے بڑی
عیاشی مردوں کی شروع ہوئی اس میں، کیونکہ اسلام میں اتنا مشکل تھا عورت تک پہنچنا. پہلے اس کے ابا کو راضی کرو، بھائی کو راضی کرو، پھر پشاور میں اگر آپ شادی کر رہے ہو تو پورا پریوار، پورا خاندان، 8-10 چاچے، مامے، پھپھے، تائے، جتنا خاندان بڑا ہوگا اتنا ہی وہاں نکاح کرنا آپ کے لیے مشکل. سارے پورا خاندان ہے بھائی، سب کو راضی کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ پہنچے، پھر جب نکاح ہو گیا، چھوڑنا آسان نہیں ہے. دنیا چھوڑ دو گے، بیوی چھوڑنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے اس کا خاندان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی تو اسی خاندان میں آپ کا ریلیشن ہوا ہے نا، آپ ایسے تھوڑی چھوڑ. پھر آپ کا اپنا خاندان بھی روکے گا آپ کو، کیونکہ آپ کی بیگم آپ کے ابا کی بہو بھی ہے، آپ کی اماں کی بہو بھی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے، پورا خاندان انوالو ہے. تو جب مادہ پرستی آئی نا تو پھر کیا ہوا؟ مرد کی عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب. مرد چاہتا تھا عورت تک پہنچوں میں بغیر نکاح کی، گرل فرینڈ بناؤ بس. تو اب یہ اخلاقی برائیاں آنا شروع، فیملی سسٹم تباہ و برباد. دوسری چیز، مذہب مرد کو نشے سے روکتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ نشے سے. شراب، نشہ، تمام مذاہب برا سمجھتے ہیں تو شرابیں آنا شروع، نشے آنا شروع. پھر مذہب ریلیشن پہ یقین کرتا ہے کہ آپ کے ابا کے بھی رائٹ ہیں، آپ کی اماں کے بھی رائٹ ہیں. اب کیا ہوا؟ انسان نے کہا یار اب میں اپنے بوڑھے ابا بوڑھی اماں کو سنبھالوں پالوں، ایک ٹینشن وہ بیگم کو پالنے کے لیے تیار نہیں. ابا اماں کہاں سے؟ ان کے لیے اولڈ ہاؤس. ان کے لیے کیا ہو گئے؟ بولو نا یار، اولڈ ہاؤس. سارے ابا اماں بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ اتھے پراں وڑ، اتھے وڑو جا کے. یہ ساری یہ انسانیت ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ہیں اس کو انسانیت بولتے ہیں؟ اس کو اخلاقیات بولتے ہیں؟ ریلیشن ختم. بچے بھی 18 سال کے ابا اماں کو ٹاٹا کر کے بائے بائے، ٹاٹا بائے بائے جا رہے ہیں. لیکن یہ جب غیر اخلاقی خرابی آئی ہے نا تو کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ سوچتے کہ ہم سے کیا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان اب انسان نہیں رہا، اس سے انسانیت ختم ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مذہب کی طرف لوٹتے، انہوں نے کیا کیا؟ تہذیب اور اخلاقیات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. میں اکثر بیانات میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کسی علاقے میں کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوں جن کو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو پتہ ہے سمجھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں یہ پتے اندر پیدا کرو. حالانکہ انہوں نے اپنے اندر کوئی علامت پیدا نہیں کی، انہوں نے صرف یوٹیوب پہ چینل بنا کے کچھ کتابیں پڑھ کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے. نہیں وہ تو اچھا آدمی، کسی کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اچھے آدمی ہیں. سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا میں، تو سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کچھ اچھے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ پھینکو بھی ہوتے ہیں. خیر میں جو ابھی پھینکو یا اچھے ہونے کی بات نہیں کر رہا میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. کسی علاقے میں کچھ موٹیویشنل اسپیکرز تھے، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، اس سے اچھے انسان بن جاؤ گے. لیکن ان کے اپنے اندر اخلاقی برائیاں آنا شروع ہو گئی. کسی نے ایک دن ان کو چرس پلا دی، ان کو بڑا مزہ آیا، یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، صحیح ہے نا. سٹا لگانا شروع کر دیا، نشہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر زنا کرنا شروع کر دیا، اور پھر ابا اماں کو بھی اٹھا کے یار ٹینشن ہے اولڈ ہاؤس میں ڈالو، انڈیویجول لائف گزارو، بس لائف کو انجوائے کرو، ٹھش پش. تو لوگوں نے بولا یار تمہارے اپنے اندر تو انسانیت ہے نہیں اور تمہیں ہمیں انسان بنانے چلے ہو، تم یہ تو ساری غیر اخلاقی کام تم خود کر رہے ہو. تو اب ایسے 8-10 موٹیویشنل اسپیکر بیٹھ گئے سر جوڑ کے کہ یار ہم کیا کریں، ہم سوسائٹی میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں، ہمارے اندر بہت برائیاں ہیں، لیکن ہم دنیا کے باپ بھی بنے ہوئے ہیں، ہم دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، تو کیا کریں. تو اس کا حل یہ تھا کہ یہ برائیاں چھوڑ دیتے، ایسا یہی حل تھا نا. لیکن بجائے اس کے انہوں نے وہ برائیاں چھوڑنے کے بجائے کیا انہوں نے کہا ان برائیوں کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکال دو اور ان برائیوں پر اچھائی کا لیبل لگا دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان برائیوں پر کون سا لیبل لگا دو؟ مثال کے طور پر ہم جو چرس پیتے ہیں تو لوگ چرسیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے گندے نالے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اس سے چرسیوں کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ بہت خراب بنا ہوا ہے. تو ہم سب سے پہلے چرس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام چرس نہیں، اینٹی ڈپریشن پاؤڈر، اس کا نام کیا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اور اس کی پیکنگ بہت خوبصورت ہوگی، بڑی اچھی اچھی کمپنیوں کے نام ہوں گے، اور برساتی نالوں میں بیٹھ کے پینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس سے چرسیوں کا امیج پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے.
पूरी दुनिया में चर्सियों का इमेज क्या होता है? खराब। किसी को गाली देनी होती है, लोग बोलते हैं चर्सी। किसी के यहाँ रिश्ता लेने के लिए जाओ, लड़की वालों को बता दो कि मैं चर्स पीता हूं, धक्के देके बाहर निकालते हैं। लिहाजा अब ये 3 पीस सूट टाई में काम होगा। चर्स पी जाएगी, गरीबों का काम नहीं है, अपर लेवल के लोग, पढ़े लिखे लोग पिएंगे, पहली बात। 3 पीस सूट टाई में पिएंगे, दूसरी बात। बड़े बड़े होटलों में बैठ के पिएंगे, बोलो, तीसरी बात। चौथी बात, एंटी डिप्रेशन पाउडर का नाम दिया जाएगा इसको, और बड़े बड़े उमूर पे डिस्कस करेंगे। ये जब चर्स पिएंगे तो छोटी मोटी बातें नहीं होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो आप बताओ, जब ये चीज़ बार बार मीडिया पे चलेगी तो कुछ वक्त के बाद चर्स पीना पढ़े लिखे लोगों और तरक्की याफ्ता कौमों की अलामत समझा जाने लगेगा। और फिर पता है क्या होगा? आपके बच्चे के लिए रिश्ता आएगा, आप लड़के से पूछोगे आखिर में, बेटा माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हो और ये भी हो और ये भी हो, चर्स पीते हो? वो अगर कह दे नहीं पीता, आप कहोगे दकियानूस, मजहबी फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, मुतशद्दिद, दफाओ यहां से। तुम नहीं पीते, हमारी बेटी को भी नहीं पीने दोगे, हमें खतरा है। ऐसे मजहबी मुतशद्दिद बुनियाद परस्त लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों की अलामत है कि वो सब चर्सी होते हैं। ये प्रोपेगेंडा होके नहीं, ये हो जाएगा, पता है आप, और कर दिया, ये हो गया। अब बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करना ये बदतहजीबी नहीं है यार, क्या इंसानियत है। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, उससे ज्यादा किसी के साथ तुम्हारा रिलेशन बनता है? उस थैंक यू का क्या करना है जो हर एक से हंस हंस के बात कर रहे हो? माँ तुम्हारी बुढ़ापे में सड़ रही है ओल्ड हाउस में, कुत्ते के मरने पे तुम रो रहे हो, और माँ तुम्हारी कहां है? ओल्ड हाउस में है। इंसानियत के जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर हर एक से अच्छा, उसकी सबसे पहले जो शुरू होती है ना, स्टार्टिंग, वो मां से शुरू होती है, उसके बाद बाप है। ये चीजें मजहब सिखाता है, ये डॉक्टरों इंजीनियरों का काम नहीं है। जब मजहब सोसाइटी से आउट हुआ तो सबसे ज्यादा इंसानियत ने जुल्म किया मां और बाप पर। कमाल की बात यह है, कुत्तों के हुकूक पे तंजीमें हैं, गधे घोड़ों के हुकूक पे तंजीमें हैं, परिंदों के हुकूक पे तंजीमें हैं, बच्चों के राइट्स पे तंजीमें हैं, औरतों के राइट्स पे तंजीमें हैं। मां और बाप के राइट पर कोई तंजीम नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? यह है सोसाइटी से मजहब को आउट करने के साइड इफेक्ट। लेकिन फिर भी आप अच्छे, फिर भी आप क्या हैं? अब बुरे ही नहीं हो रहे। बीबी तमीजा का वजू है तो टूट ही नहीं रहा। इतने गैर अखलाकी काम आपने किए, फिर भी आप क्या हैं? बोलो, अच्छे इंसान। नहीं भाई नहीं, अच्छे इंसान। खुदा नहीं मानता, अल्लाह नहीं मानता। आप शराब पीते हैं, फिर भी क्या हैं? अच्छे। ना ना ना, शराब इंसानियत के लायक इंसान हो। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को फजीलत दी है। वहमल्लाहुम फिल बर्रि वल बहर, इसको खुश्की में भी सवार किया, समंदरों में भी सवार किया, पूरी जमीन की लगाम इसके हाथ में दी। ये सबसे सुपीरियर है। सबसे सुपीरियर गंदा खाता है या अच्छा खाता है? सबसे सुपीरियर। देखो, जितनी अच्छी फैमिली होगी उनके जो स्टैंडर्ड है ना खाने पीने का, उतना ही अच्छा। बहुत लो क्वालिटी फैमिली है, कोई अखलाकियात नहीं, बर्तन धोए बगैर खा लेंगे वो खाना, ऐसा ही होता है ना, कहीं से भी उठा के खा लेंगे। लेकिन खानदानी लोग होंगे, बेटा ऐसे नहीं खाते, मना करते हैं, पहले हाथ धो लो, हैंड वॉश करो, बड़ी तमीज सिखा रहे होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को जानवरों पे फजीलत दी है। जो खुराकें जानवरों की हैं वो इंसानों की नहीं है। इंसान सुपीरियर है, उसकी खुराक बहुत पाकीज़ा। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, तय्यिबात कहते हैं इंतहाई पाकीज़ा खुराक, इंतहाई पाकीज़ा खुराक। ये कुत्ते बिल्ले नहीं खाएगा, ये लाल बेग नहीं खाएगा, काकरोच, ये छिपकलियाँ नहीं खाएगा। ये गोश्त भी चंद मखसूस जानवरों का खाएगा, वो भी ज़बा करके उनका खून निकाल के, क्योंकि खून भी गंदी चीज़ है, ये इंसान के पेट में जाने की चीज़ नहीं है। ये शराब नहीं पिएगा। क्यों? शराब नजस है, नापाक है। हमारे मजहब ने बताया कि कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, उसको पेट में कैसे उतार रहे हो उस गंद को? दूसरा, इंसान की फजीलत उसके दिमाग से है। सबसे ज्यादा हिफाजत किसकी की जाएगी? दिमाग की। शराब सबसे पहले अटैक किस पे करती है? आपके दिमाग पे। तुम तो इंसान हो, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो?
ایک کسی کو کوئی چوٹ لگی دماغی جس کی وجہ سے پاگل ہو گیا، ایک اپنے اختیار سے چیزیں پی کے پاگل ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی حماقت اور بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ کتنے کرائم دنیا میں ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے. جن ملکوں میں قانون بہت مضبوط ہے نا، وہاں بھی کرائم ہوتے ہیں، اور ان کرائم میں 99% کرائم کے پیچھے شراب ہوتی ہے. 99% کرائم کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ شراب ہوتی ہے. مجھے یاد ہے 2011-12 میں کہیں کینیڈا سے کسی کا فون آیا تھا، یہاں کاؤنسلنگ کرتے تھے. انہوں نے بتایا مفتی صاحب میرے پاس بہت کیس آتے ہیں بیویوں کو بے تحاشا مارنے کے. میں نے کہا یار کینیڈا میں تو بہت سخت جرم ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا. کہتے شراب پی کے. مرد نے شراب پی لی ہوتی ہے، ایسا مارتا ہے بیوی بچوں کو، ایسا درندہ بن جاتا ہے. اور یاد رکھو اسلام نے ایک کام بڑا خاندانی کیا. پوری دنیا میں شراب پی کے آپ جرم کریں تو وہ جرم ہلکا کہلاتا ہے. کورٹ میں آپ ثابت کرتے ہو میں نے پی لی تھی، میں ہوش و حواس میں بولو نہیں تھا. اسلام نے 2 کام کیے. نمبر 1 شراب کو حرام قرار دیا. نمبر 2 شراب پی کے کوئی جرم کرو یا شراب پیے بغیر جرم کرو، سزا سیم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو آپ پاگل تھے، اللہ نہ کرے آپ نے کوئی بندہ مار دیا تو قصاصاً اسلام کہتا ہے آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. سزا ملے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن شراب پی کے اگر آپ پاگل ہو گئے نا، بندہ مار دیا، آپ کو اسلام میں قصاص ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا. اسی وجہ سے امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ شراب پی کے طلاق دو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں شراب کو شریعت نے عذر مانا ہی نہیں ہے، عذر نہیں مانا شراب کو شریعت. اگر خود پیے تو عذر نہیں مانا. اب ایسا نہ ہو آپ دوسرے سے کہیں تم پلا دو مجھے. خود پی کا مطلب اپنے اختیار سے پیے، اپنے اختیار سے کوئی زبردستی نہ پلائی ہو کسی نے. ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ. منہ سے بدبو کتنی آتی ہے شراب پینے والے کے، کتنی بدبو آتی ہے، اسمیل کتنی آتی ہے. لطیفے بنے ہوئے شرابیوں پہ. ایک آدمی تھا نا شراب پیتا تھا، بیگم سے پٹتا تھا گھر آ کے. ایک دن پی کے آیا دیر سے، اس کو لگا تھا میں پٹوں گا دوبارہ، تو دیوار پھلانگ کے آیا اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا. آفس ورک کر رہا ہوں. بیگم نے بولا آج پھر پی کے آیا؟ کہہ رہے نہیں. تو آفس کا کام کرو. کہہ رہے کمبخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسی چیز انسانیت اجازت دے گی کہ وہ کام کیا جائے. لیکن جب مذہب سوسائٹی سے نکلا، شراب سوسائٹی میں عام ہو گئی. لیکن شراب پینے والے کو برا نہیں کہا جاتا کیونکہ لیگل ہے. ابے لیگل کس نے کیا؟ انسانوں نے کیا نا. کیوں کیا؟ ان کو پتا ہے بھائی نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ شراب چھڑوانے کے لیے موٹیویشن کس کے پاس ہے؟ مذہب کے پاس. مدینہ میں جو شراب پی جاتی تھی وہ یہ والی نہیں، وہ اتنی پاورفل شراب ہوتی تھی، اتنی سخت شراب ہوتی تھی، کھجور اور انگور کی شراب. لیکن ایک اعلان نازل ہوا ہے آسمان سے، انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب جوا نجس ہے، چھوڑ دو. صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. پوری قوم نے ایک دفعہ چھوڑا، بس ختم، فنش. اتنی پاورفل موٹیویشن بھائی، پوری قوم چھوڑ دی اور آج تک چھوڑا ہوا ہے. اس کے بعد دوبارہ مدینہ میں شراب نہیں پی گئی. کوئی انڈیویجولی اپنے طور پہ چپکے کرتا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے. 1400 سال ہو گئے. یہ جو میں نے بیان شروع کیا نا ہم کیوں نہیں پیتے بھائی، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں. 1400 سال گزر گئے، مذہب کی وہ پاورفل موٹیویشن کا اثر ختم نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے. انسان اللہ کی وہ باتیں مان لیتا ہے جو انسانوں کی نہیں مانتا. ایک محدث تھے نا بہت بڑے بزرگ، تابعین کے دور میں، وہ لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے. پہلے زمانے میں حدیث سننے کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے آیا کرتے تھے. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ مذہبی اسکالر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جیسے میں جا رہا ہوں یہاں گیا کہیں اور. پہلے کیا ہوتا تھا، جس کے پاس حدیث ہے نا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے جس کے پاس ایک سند سے پوری حدیث ہے نبی تک، تو لوگ ٹریولنگ کر کے اس کے پاس آتے پوری دنیا سے. اونٹوں پہ آتے، گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے. تو آپ سوچیں ان کے درس کی کتنی ویلیو ہوگی. وہ درس دے رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے. درس کے دوران ان کی ماں آئی اور کہنے لگی مرغیوں کو دانہ ڈال. کیا کام بتایا بھائی؟ یہ نہیں کہا کہ ایران اور امریکہ کی دوستی کرا دو، بڑے ایشو نہیں تھے، مذاکرات کرا دو، یہ کرا دو، نہ کیا کرنا ہے؟ مرغیوں کو دانہ ڈال دو. یہ پورا درس چھوڑ کے اٹھتے
اور مرغیوں کو دانہ ڈال کے آ کے درس شروع کر دیا۔ کسی نے بولا حضرت مرغیاں کیا اتنی امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کی نظر میں مرغیوں کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو ہزاروں سینکڑوں لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں ان کا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ اتنا مرغیوں کو ویلیو دے رہے ہو، کھا لیں گے دائیں بائیں، بعد میں ڈال دینا دانا، تو ہم سے زیادہ ویلیو آپ کی نظر میں مرغیوں کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس خدا کو، جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ درس دے رہا ہوں، اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں اگر کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس کے حکم کو ٹھکرایا نہ جائے۔ میری نظر میں مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ماں اگر حکم نہ دیتی بھوکی رہتی مرغیاں، آرڈر کس کا ہے؟ ماں کا۔ ماں کا آرڈر ہے، اگر میں اس آرڈر کو ٹھکرا دوں گا تو جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں درس دے رہا ہوں وہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ بتاؤ، درس چھوڑ کے مرغیوں کو دانہ ڈالنے کی جو موٹیویشن ان کو مل رہی ہے وہ کلچر سے مل رہی ہے، قانون مجبور کر رہا ہے۔ یہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ مذہب سے۔ انسان اللہ کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے، انسان انسان کے لیے نہیں کرتا۔ انسان انسان کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے، اللہ کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہو نا، تو آپ کو مذہب اپنی سوسائٹی میں لانا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ اس کے بغیر سب کچھ بن جاؤ گے، سائنٹسٹ بھی بن جاؤ گے، ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، اور انجینئر بھی بن جاؤ گے، تاجر بھی بن جاؤ گے، انسان کے بچے بولو نہیں بنو، انسان کے بچے نہیں بنو۔ آپ سمجھ رہے ہو کیا کچھ اور نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ آپ سب مجھ سے اچھے انسان کے بچے ہو گے انشاءاللہ، لیکن اس مذہب سے چمٹے رہو، دین سے چمٹے رہو۔ یہاں ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، کون سے فرقے سے؟ یہ بڑا مسئلہ۔ مفتی صاحب، ہم مذہب کو فالو تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کون سا فرقہ؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ کون سا فرقہ؟ اس مولانا کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ مولانا کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، تیسرے مولانا کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ سب نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، شراب حرام ہے، کوئی ایک مولانا مارکیٹ میں ایسا آیا جو کہتے ہیں حلال ہے؟ شراب چھوڑنے کے لیے کوئی فرقے کو فالو کرنا ضروری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ماں باپ نماز میں پکاریں، نماز توڑ کے ان کا جواب دیا جائے گا، یہ کسی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے اگر نفل نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے، اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے خود پر جنت کو لازم نہیں کیا، یعنی اس کے پاس جنت کمانے کا اتنا بہترین پیکج تھا۔ دیکھو پیکج ہوتے ہیں نا کمپنیوں کی طرف سے، سیل لگی ہوئی ہے، بہت سستا مل رہا ہے بھائی، یہ مال بہت سستا مل رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، یار یہ اگر یہ ٹائم گزر گیا تو یہی قیمت ڈبل ہو جائے گی اس کی، خرید لو، ابھی اسٹاک کر لیتے ہیں۔ کسی سے زندگی میں گناہ ہوئے ہوں، حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آ گئے تو اللہ نے اس کو یہ چانس دیا ہے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف کروا لو۔ تو نبی نے فرمایا جس نے اس چانس کو بھی ضائع کر دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو میں اسلام کو نا دو لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسلام نام ہے ریلیشن کا۔ کس کا نام ہے؟ ریلیشن۔ اپنا ریلیشن اللہ سے مضبوط کیا جائے اور مخلوق سے، اور مخلوق میں قرآن بار بار کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، رشتہ داروں کو اللہ غیروں پر ترجیح دیتا ہے۔
جبکہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے سب سے پہلے ان کا اللہ سے کوئی ریلیشن نہیں. وہ کہتے ہیں مذہب نجی چیز ہے, بس ان کا اوہ مائی گاڈ اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں, کوئی عجیب سی چیز دیکھی, اچانک دیکھ لیا سالہ آ رہا ہے, استغفر اللہ, میرے منہ سے عجیب باتیں نکل جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ. ساس کو دیکھ لیا, اوہ مائی گاڈ. یہی ہوتا ہے نا, اچانک آپ کی ساس آ جائیں, پکڑے جائیں آپ. ایک مثال دو رہا ہوں, یہ رشتہ ہے ان کا گاڈ سے. یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے یار؟ اتنا تو رشتہ ہونا جتنا آپ کا اپنے باس سے ہوتا ہے, جتنا آپ کا اپنے امپلائی سے ہوتا ہے. یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ اللہ اس رشتے کو نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں گاڈ سے رشتے کا مطلب 5 ٹائم نماز, اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, صدقات و خیرات, ایک تو زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سارے ٹیکس ڈالے ہیں ہمارے اوپر, بہت سارے ٹیکس ڈالے ہیں. نبی نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. یہاں تو ایسا نہیں ہے, پڑوسی بھوکے نہیں سوتے. ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے چہروں پہ مہنگائی اور غربت کے کہیں بھی اثر نظر نہیں آ رہے. یہاں کہیں مجھے غربت نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, غریب علاقوں میں بیان کرو, پتہ چل رہا ہوتا ہے بیچارے کے پاس پیسے نہیں, اس کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہیں. بیان میں اس لیے آیا شاید کوئی صدقہ زکوٰۃ کی ترغیب ہو جائے تو کوئی تعاون کر لے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ چاہے انڈیا کے ہو, بنگلہ دیش کے ہو یا پاکستان کے ہو, اپنے ملکوں کے ساتھ بھی تھوڑا غریبوں کے ساتھ, جو وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کر لیا کریں. کرتے ہیں ماشاءاللہ, مجھے پتہ چلا ہے بہت تعاون کرتے ہیں. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ریلیشن بنانا ہے تو میری محبت میں غریبوں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہو. کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک سائن ہے, ضرورتیں پوری کرتے رہو. ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ یہ کام کنٹینیوسلی کرتے رہو گے تم.